बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फदान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मंगल 13 मई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। काफ़ी दिनों के बाद हमारी मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बात हो रही है, उसकी वजूहात भी आपको मालूम है। इस वीडियो के अंदर जो रह जाने वाली मोटी मोटी खबरें हैं वो भी इस वीडियो का हिस्सा बना लेंगे। मौजूदा सूरत हाल भी आपको बताऊंगा। ओवरऑल बात करेंगे गजा को लेकर, शाम को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आपके सामने रखूंगा। यमन से मुतल्लिक बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। इवन के लास्ट वीडियो के अंदर पाकिस्तान और भारत की जंग से कबल जब हमारी बात हुई थी तो उस वीडियो के अंदर हमारी यमन और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे से मुतल्लिक बात हुई थी, जिस पर आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने बहुत ज़्यादा गमो गुस्से का इजहार किया था। इवन के कुछ व्यूअर्स तो चैनल भी लेफ्ट कर गए थे कि क्या बातें कर रहे हैं आप। यमन के हौसी मुजाहिदीन और अमेरिका के दरमियान किस तरह से मुआहदा तय पा सकता है। इवन के डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने उस वीडियो के अंदर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यमन के हौसी मुजाहिदीन ने अमेरिका के सामने, मेरे सामने सरे तस्लीम खम कर दिया है। यानी कि यमन के हौसी मुजाहिदीन ने हथियार डाल दिए हैं। तो वो जो बातें डोनाल्ड ट्रंप ने की थी उन पर यमन के हौसी मुजाहिदीन का भी रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। ईरान से मुतल्लिक, ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उनसे मुतल्लिक भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें इसी वीडियो के अंदर शामिल कर लेंगे। ये वीडियो नजर आ रही होगी आपको। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का किसी भी मुल्क का ये पहला दौरा है, 47वीं सदर का पहला दौरा सऊदी अरेबिया का। पहले की तरह आपको मालूम है कि पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पिछली टेन्योर में डोनाल्ड ट्रंप ने पहला दौरा सऊदी अरेबिया का किया था। किसी भी अमेरिका के सदर का पहला दौरा वो किस मुल्क का करता है ये भी मैटर करता है। डोनाल्ड ट्रंप के अलावा कोई भी अमेरिका का ऐसा सदर नहीं गुजरा। अमेरिका के जो दीगर सदूर थे, ये आपको नजर आ रहा होगा, साइड पर लिस्ट आपको नजर आ रही होगी कि ज्यादातर जो अमेरिका के सदूर थे उन्होंने कनाडा का दौरा किया। कनाडा जाहिर है कि सबसे करीबी पड़ोसी है अमेरिका का, एक दूसरे पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। कनाडा जाहिर है कि ज्यादा डिपेंड करता है और अब तो पूरी दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप ने चीख चीख कर बता दिया कि कनाडा तो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है, खुद तो कुछ भी नहीं है कनाडा। अच्छा, कनाडा का दौरा किया ज्यादातर सदूर ने। फिर बरतानिया का दौरा किया। बरतानिया की कॉलोनी रहा अमेरिका, तो बरतानिया और अमेरिका के बहुत अच्छे ताल्लुकात डोनाल्ड ट्रंप से पहले। डोनाल्ड ट्रंप के बरतानिया के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं, नेटो के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरेबिया को चुना। सऊदी अरेबिया नहीं बल्कि यूं कह लें कि गल्फ कंट्री। सऊदी अरेबिया के अलावा ये यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाएंगे, कतर का भी दौरा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन पहला दौरा सऊदी अरेबिया का डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ना पड़ोसी मैटर करता है, ना तारीख मैटर करती है, पैसा मैटर करता है। और पैसा यहां पर आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज के अंदर पैसा बहुत ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। और डोनाल्ड ट्रंप को और क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए। $1 ट्रिलियन से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के साथ करने का वादा किया और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो यहां पर पहुंच गए। मोहम्मद बिन सलमान ने खुद एयरपोर्ट पर आकर मोहम्मद बिन सलमान ने रिसीव किया डोनाल्ड ट्रंप को। ये जो मनाजिर हैं ये आपने बहुत कम देखे होंगे कि मोहम्मद बिन सलमान किस तरह से जो बाइडन को रिसीव करते हैं, मुक्का टकरा कर रिसीव करते हैं, गवर्नर को भेजा जाता है। और ये जो रॉयल फैमिली है ये खुद इस तरह से बहुत रेयर इस तरह के सीन्स देखने को मिले कि रॉयल फैमिली मोहम्मद बिन सलमान ने किसी को यूं खुद आकर रिसीव किया हो। डोनाल्ड ट्रंप को रिसीव किया गया मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से। यहां पर यह नहीं है कि सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट कर रहा है, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया की जानिब से जाएगी। जाहिर है कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर ये जो दौरा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया का दौरा, चाहे फ़लस्तीन का मामला हो, मसला फ़लस्तीन हो, फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग हो, इसराइल के साथ ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन हो, ईरान के साथ जो अमेरिका के मुज़ाकरात हैं, हर मामले के अंदर सऊदी अरेबिया का ये जो इन्वेस्टमेंट और बिजनेस वाले मामलात हैं उससे हटकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो सऊदी अरेबिया के अंदर तय पानी है डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान। जाहिर है कि अगर इनके पास वो वाली पावर नहीं है जो पावर ईरान के पास है या पाकिस्तान के पास है, तो इनके पास उससे भी बड़ी पावर है। इनके पास पैसा है जो इस्तेमाल करते हुए ये जो सऊदी कंट्रीज हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, ये बहुत सारी चीज़ें सीधी भी करवा सकते हैं। और इनका खबरों के मुताबिक, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इनका इरादा तो है सऊदी अरेबिया का
اور گلف کنٹریز کا ارادہ ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بتائیں گے کہ فلسطین ان کے لیے میٹر کرتا ہے، مسئلہ فلسطین کو لے کر، چاہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی نارملائزیشن ہو، لیکن اس کے لیے بھی فلسطین کا جو تنازعہ ہے، مسئلہ فلسطین کا جو حل ہے، جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے، وہ محمد بن سلمان کی جانب سے پہلی اور بنیادی شرط کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے یہ جو شرط ہے وہ محمد بن سلمان کی جانب سے رکھی گئی ہے۔ اچھا، غزہ کے اندر میں آپ کو بتا دوں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 46 مزید شہادتیں غزہ کے اندر رپورٹ ہوئی ہیں، اور غزہ کے اندر اقوام متحدہ کے چیف اینٹونیو گوتیرس کی اب سے کچھ دیر قبل یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ فیمن کی وجہ سے یہ جو 46 شہادتیں، 80 شہادتیں، 70 شہادتیں، اس کو تو ایک سائیڈ پر کر دیں، جو فیمن کی صورتحال ہے، جو قحط کی صورتحال ہے، جس طرح سے انہوں نے کھانے پینے کی چیزوں کو روک رکھا ہے ان صہیونیوں نے، تو اس کی وجہ سے یہ پورے کے پورے جو غزہ کے مسلمان ہیں، یہ جو فلسطین کے مسلمان ہیں، یہ کہ سارے کے سارے بھوک سے مارے جائیں گے۔ یہ اقوام متحدہ کے چیف اینٹونیو گوتیرس نے جو عالمی برادری ہے ان کی توجہ اس جانب مرکوز کروائی ہے کہ یہاں پر یہ نہ دیکھتے رہنا کہ صہیونیوں کی بمباری اور بربریت ہے، صہیونیوں کی جانب سے یہ جو ہتھیار ہے یہ اس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو روکا جا رہا ہے۔ جس طرح کے مناظر ہیں میں نے واٹس ایپ چینل کے اوپر شیئر کر رکھے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ تو یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ نے، بہرحال میں آپ کو بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، یہ جو سینکڑوں ٹرکس کی لائنیں لگی ہوئی ہیں ایجپٹ کے بارڈر پر، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا، سعودی عربیہ روانگی سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ کی اس طرح کی بات ہوئی کہ جی غزہ کے اندر جو ایڈ ہے وہ ٹرانسفر کرنے سے متعلق ایک ڈیفرنٹ میتھڈ پر غور کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے، اور امریکہ کے صدر نے 2-3 مرتبہ یہ کہا کہ غزہ کے معصوم فلسطینیوں کو جو امداد ہے وہ ملے گی، ایک ڈیفرنٹ راستے سے ملے گی۔ حماس کا ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جی حماس کے مجاہدین لوٹ لیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں۔ بہرحال ان کی جانب سے ڈیفرنٹ ایکسکیوزز بنا کر اس امداد کو روکا گیا تھا، جو کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ وعدہ کیا کہ غزہ کے معصوم فلسطینیوں کو یہ جو امداد ہے یہ پہنچنا سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس کے بدلے میں یہ مناظر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، الیگزینڈر، ایڈان الیگزینڈر، یہ امریکی اسرائیلی قیدی حماس کی قید میں تھا۔ اس کو حماس کی جانب سے گڈ ول جیسچر کے طور پر حماس کے مجاہدین نے اس امریکی اسرائیلی واحد قیدی کو جو کہ حماس کے پاس تھا اس کو چھوڑ دیا، جس پر اس قیدی نے بھی، اس کی فیملی نے بھی، امریکیوں نے بھی، اسرائیلیوں نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اسرائیلیوں کی جانب سے نیتن یاہو کو چھوڑ کر۔ اب یہ جو اسرائیلی فیملیز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ یہ تو بے وقوف ہے، اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وار سے یا پھر آپریشن سے یا پھر آپریشن کا دائرہ کار بڑھانے سے یہ قیدی واپس نہیں آ جائیں گے۔ حماس کے مجاہدین، حماس ایک نظریہ ہے، ان کا نظریہ جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، اس کو اس طرح سے ہم ملٹری پاور استعمال کرتے ہوئے شکست نہیں دے سکتے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ سفارتکاری لڑاتے ہوئے جو باقی قیدی ہیں حماس کی قید میں، کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 60 ہیں، لیکن ان میں سے زندہ جو ہیں وہ 24 رہ گئے ہیں، تو ان کی واپسی کا مطالبہ جو اسرائیلی فیملیز ہیں ان کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ سے کیا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو لوپ میں بھی نہیں لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو حماس کے ساتھ جو گفتگو کی ہے اس قیدی کی رہائی سے متعلق، سٹیو وٹکاف نے اس کو میڈییٹ کیا، اور جو حوثی مجاہدین کے ساتھ معاہدہ طے پایا، میں آپ کو بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بتایا تھا کہ حوثی مجاہدین نے میرے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور حوثی مجاہدین نے میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا ہے جس کے تحت امریکہ یمن کے اوپر حملے بند کرے گا، سنا کے اوپر، حدیدہ کے اوپر، اور اس کے بدلے میں حوثی مجاہدین ریڈ سی کے شپنگ روٹ کو ٹارگٹ نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بتایا گیا، جس پر حوثی مجاہدین کا رد عمل میں آپ کو بتا دوں کہ سامنے آیا۔ حوثی مجاہدین نے کہا کہ بالکل ایسا معاہدہ امریکہ کے ساتھ طے پایا ہے، لیکن اگین اسرائیل اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے۔ حوثی مجاہدین کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیل کو ٹارگٹ کیا جاتا رہے گا یمن کے حوثی مجاہدین کی جانب سے جب تک اسرائیل یہ بمباری اور بربریت بند نہیں کر دیتا، یہ نسل کشی بند نہیں کر دیتا غزہ کے اندر، تب تک اسرائیل کو تو حوثی مجاہدین کی جانب سے ٹارگٹ کیا جاتا رہے گا۔ لیکن یہ جو امریکہ اور حوثی مجاہدین کے درمیان معاہدہ طے پایا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہولڈ کر رہا ہے، حالانکہ اس کو 5-7 دن ہو گئے ہیں جب لاسٹ ہماری بات ہوئی تھی، جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اناؤنس کیا تھا، تو اب تک اس طرح کا کوئی جو ہے
कि रेड सी के अंदर इसकी वायलेशन या फिर अमेरिका की जानिब से यमन के हौसी मुजाहिदीन के खिलाफ कोई कार्रवाई, मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट नहीं हुई और ये मुआहिदा होल्ड कर रहा है। होल्ड क्या कर रहा है, बल्कि इसको आगे बढ़ाने से मुतल्लिक भी सऊदी अरेबिया के अंदर यमन के साथ जो मामलात हैं उनको आगे बढ़ाने से मुतल्लिक भी बात होगी। फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग को लेकर, 2 स्टेट सोल्यूशन को लेकर, कैदियों की रिहाई को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने रवानगी से कबल ये कहा कि इन तमाम मामलात के अलावा ईरान के साथ जो मुज़ाकरात हैं उनका स्टेटस मैं आपको बता दूं। अब गुज़िश्ता रोज़ ईरान और अमेरिका के दरमियान गालिबन 5वां दौर हुआ मुज़ाकरात का। अच्छा था, टेंस था, लेकिन अभी डेडलॉक तो बरकरार है। डेडलॉक वही है कि अमेरिका ईरान से ये चाहता है कि ईरान अपनी जोहरी तनसीबात को, अपने मिसाइल प्रोग्राम को डिसमेंटल कर दे और ईरान ये चाहता है कि JCPOA में अमेरिका वापस आ जाए। तो ये डेडलॉक है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जब रवानगी से कबल ईरान के साथ मुज़ाकरात को लेकर बातें की मीडिया नुमाइंदों से, तो डोनाल्ड ट्रंप बड़े सॉफ्ट थे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के एटीट्यूड को, इन मुज़ाकरात को सराहते हुए कहा कि बहुत अच्छा चल रहा है और हो सकता है कि इसमें पेशरफ्त आ जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में फिर मुज़ाकरात की 6ठी बैठक लगने वाली है ओमान की सालसी में। अच्छा, हौसी मुजाहिदीन और अमेरिका के दरमियान जो मुआहिदा तय पाया उसका सालस भी मैं आपको बता दूं कि ओमान ही है और ओमान ने इस सालसी को कंफर्म भी कर दिया है कि अमेरिका और हौसियों के दरमियान ओमान सालसी कर रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान भी ओमान सालसी कर रहा है और ईरान के साथ हो सकता है कि आने वाले किसी दौर के अंदर कोई लचक एक पार्टी की जानिब से दिखा दी जाए। जब तक एक एक कदम नहीं उठाएंगे, एक कदम डोनाल्ड ट्रंप, एक कदम ईरान की जानिब से नहीं उठाया जाएगा, तो ओमान ने कहा कि ये डेडलॉक बरकरार रहेगा। इसलिए हिम्मत करके दोनों पार्टियों को एक एक कदम उठाना चाहिए। लेकिन अमेरिका में आपको बता दूं कि अमेरिका एक नहीं बल्कि 10 कदम उठा चुका है। अमेरिका की जानिब से B-2 बॉम्बर जो खड़े किए गए थे डेगो गार्सिया के अंदर, जो अरेबियन सी के अंदर एक आइलैंड है बरतानिया का, वहां पर B-2 बॉम्बर खड़े किए गए थे अमेरिका की जानिब से। अब मजीद तैयारे अमेरिका की जानिब से यहां पर पहुंचाने स्टार्ट कर दिए गए हैं। टोटल 10 तैयारे अमेरिका ने यहां पर बॉम्बर पहुंचा दिए हैं और मैसेज वही है ईरान के लिए कि बातचीत के टेबल पर बैठकर अमेरिका का मुतालबा मान लो, अपनी साइड्स को डिसमेंटल कर दो, वरना ये 10 हो गए हैं तैयारे, जो कल तक 4 इन्होंने खड़े कर रखे थे ईरान को जेस्चर देने के लिए। पहले ये भी कहा जा रहा था कि हौसी मुजाहिदीन के लिए लाकर इन्होंने खड़े किए और हौसी मुजाहिदीन के खिलाफ ऑपरेशन में इन्होंने B-2 बॉम्बर इस्तेमाल भी किए थे अमेरिका ने। लेकिन अब हौसी मुजाहिदीन के खिलाफ तो मैंने आपको बताया कि अब अमेरिका की बमबारी बंद हो चुकी है उस माहिदे के तहत। तो अब ये जो बॉम्बर खड़े हैं तो ये खालिस्तान ईरान को मैसेज देने के लिए खड़े हैं। लेकिन ईरान की जानिब से भी मैसेज आ गया। ईरान ने कहा कि डिसमेंटल करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, JCPOA में वापस आना है, जो शराइत हैं उन पर बात की जा सकती है, लेकिन डिसमेंटल वाली बात इसराइल के होते हुए ईरान ये मुतालबा तस्लीम नहीं करेगा। और सऊदी अरेबिया रिपोर्टेडली, ये ब्लूमबर्ग की अगेन रिपोर्ट है जिसमें यह भी बताया गया कि सऊदी अरेबिया की जानिब से अमेरिका को इस बात पर भी पुश किया जाएगा कि ईरान के खिलाफ कोई इस तरह की जो एक्सट्रीम कार्रवाई है, जो बमबारी है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के खिलाफ, वो आपने नहीं करनी। इससे खित्ते के अंदर एक बड़ी जंग भी छिड़ सकती है, जिस तरह की स्टेटमेंट्स ईरान की जानिब से सामने आ रही हैं। तो सऊदी अरेबिया ईरान के साथ ताल्लुकात को लेकर भी आगे की जानिब बढ़ रहा है। तो सऊदी अरेबिया इस खित्ते के अंदर जो भी मामलात हैं, इंक्लूडिंग जो फ़लस्तीन का मामला है या ईरान का मामला है या हौसी मुजाहिदीन का मामला है, इसको लेकर सऊदी अरेबिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और जो मोहम्मद बिन सलमान हैं इनके दरमियान गुफ्तगू होगी। और जो शाम वाला मामला है उससे मुतालिक मैं आपको बताऊंगा कि कतर के दौरे के दौरान गुफ्तगू शाम वाले मामले पर होनी है। इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात का भी दौरा करेंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप है, मुत्तहिदा अरब अमारात ये चाहता है कि वो 2031 तक जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी पावर बनना चाहता है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी पावर मुत्तहिदा अरब अमारात बनना चाहता है, जो कि अमेरिका के जो कंडक्टर्स हैं, सेमी कंडक्टर्स, उनके बगैर, अमेरिका की टेक्नोलॉजी के बगैर ये ख्वाब जो है मुत्तहिदा अरब अमारात का, ये अधूरा रहेगा। तो मुत्तहिदा अरब अमारात में आपको बता दूं कि $1.5 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका के साथ करने का इरादा रखता है। तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे, फिर कतर का दौरा करेंगे। तो कतर ये चाहता है
قطر آپ کو معلوم ہے کہ میڈیٹر ہے ان تنازعات کا، جو مین تنازعات ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر، چاہے وہ فلسطین کا تنازعہ ہو، ایون کہ شام کو لے کر قطر کا مطالبہ ہے امریکہ سے کہ شام پر سے سینکشنز ہٹائی جائیں، اور یہ جتنے بھی ان کنٹریز کے مطالبات ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، فلسطین کو لے کر، ایران کو لے کر، یمن کے حوثی مجاہدین کو لے کر، یا پھر احمد الشرع، شام کے احمد الشرع کو لے کر، تو ان تمام مطالبات پر اعتراض کس کو ہے؟ اسرائیل کے نیتنیاہو کو اعتراض ہے۔ اسرائیل کے نیتنیاہو نے، جن کا وزٹ تو نہیں کر رہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، 3 کنٹریز کا وزٹ کر رہے ہیں لیکن اسرائیل نہیں جا رہے۔ اسرائیل کے اندر بہت زیادہ غم و غصہ ہے، نہ صرف اس دورے کو لے کر بلکہ اس بات کو لے کر بھی کہ امریکہ کے صدر حوثیوں کے ساتھ بھی خود ہی ڈیلیں کر رہے ہیں، پھر حماس کے مجاہدین کے ساتھ بھی ڈیلیں کر رہے ہیں، اسرائیل کو لوپ میں بھی نہیں لیا جا رہا، اسرائیل کا دورہ بھی نہیں کر رہے۔ بہرحال نیتنیاہو نے لٹکے ہوئے منہ سے ایک پیغام جاری کیا اور یہ اس امید کا اظہار کیا کہ مجھے امید ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ سعودی عربیہ یا پھر گلف کنٹریز کے دورے کے دوران جو اسرائیل اور سعودی عربیہ کی نارملائزیشن ہے اس سے متعلق اچھی خاصی پیش رفت ہوگی۔ وہ تو ظاہر ہے کہ جس طرح کی شرائط ہیں سعودی عربیہ کی، تو ان کو اگر مانا جائے گا امریکہ کی جانب سے تو پھر یہ معاملات جو ہیں وہ اس جانب بھی آ سکتے ہیں کہ اسرائیل اور سعودی عربیہ کے تعلقات جو ہیں وہ نارملائز ہو جائیں۔ فی الحال جس طرح کی خبریں ہیں تو اسرائیل اور شام کے جو تعلقات ہیں یا پھر جو لبنان کے تعلقات ہیں وہ نارملائز ہونے کے زیادہ چانسز ہیں، اور وہ جو نارملائزیشن ہے وہ زیادہ قریب نظر آ رہی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو درمیان میں رکاوٹ ہیں جن کو دور کرنے کے لیے قطر جیسے جو کنٹریز ہیں جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ جائیں گے تو وہ کردار ادا کر رہے ہیں کہ شام پر سے سینکشنز ہٹا لو، تو شام جو خطے کے اندر تمام کے تمام ممالک کے ساتھ پرامن طریقے سے آگے بڑھنے کے لیے ایگری کر رہا ہے، انکلوڈنگ اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات شام نارملائز کر لے گا۔ لیکن امریکہ کو پہلے کچھ سٹیپس لینا پڑیں گے، جن میں سے یہ سینکشنز والا سٹیپ جو ہے وہ بھی امریکہ کو اٹھانا پڑے گا۔ اچھا، اس دورے سے قبل ایک بحث چلی ہوئی ہے امریکہ کے اندر، کیونکہ ایک تحفہ مل گیا ہے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قطر کی جانب سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بوئنگ 747 طیارہ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ یہ ایئر فورس 1 کے طور پر یہی طیارہ استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی امریکہ کے صدر کی جانب سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایئر فورس 1 میں کھڑے ہو کر ہر وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس کو ایکچولی ریپلیس کر لے گا۔ یہ جو طیارہ قطر کی جانب سے بطور گفٹ دیا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، تو یہ طیارہ ایئر فورس 1 کے جو آفیشل طیارہ ہے وائٹ ہاؤس کا، امریکہ کے کسی بھی صدر کا، اس کو ریپلیس کر لے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر نہیں رہیں گے، اگر نہیں رہیں گے، تو یہ طیارہ جو ہے وہ لائبریری میں چلا جائے گا، امریکہ کی لائبریری میں چلا جائے گا۔ اچھا، اس گفٹ کو لے کر جو امریکہ کے اندر قانون نہیں ہے، امریکہ کا آئین نہیں ہے، امریکہ کا کوئی بھی صدر اس طرح سے گفٹ نہیں لے سکتا کسی بھی فورن لیڈر سے، اور اتنا مہنگا گفٹ تو کسی نے کسی صدر کو، کسی بھی فورن لیڈر نے کسی بھی امریکی صدر کو اتنا تگڑا گفٹ نہیں دیا جتنا تگڑا گفٹ جو ہے وہ قطر کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ پاکستان میں تو جو توشہ خانہ ہے، جو کیبنٹ کے انڈر آتا ہے توشہ خانہ کے، اگر کوئی بھی فورن لیڈر آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے صدر کو یا وزیر اعظم کو، تو وہ توشہ خانہ کی ملکیت بن جاتا ہے، یعنی یہ گورنمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے، توشہ خانہ کے اندر چلا جاتا ہے۔ ہاں، ایک نقطہ یہ بھی ہے پاکستان کے اندر کہ آپ اس تحفے کو جو کسی بھی فورن لیڈر کی جانب سے دیا گیا ہے آپ کو، تو وہ آپ توشہ خانہ سے خرید سکتے ہیں، چاہے قیمت جو بھی دے دیں۔ پاکستان ہے، آپ کو معلوم ہے، اور اس طرح کی مثالیں ہیں، کیا عمران خان کا گھڑی والا معاملہ، بلکہ آصف علی زرداری، نواز شریف، چودھری شجاعت، پرویز مشرف، انہوں نے بڑی گاڑیاں، بڑی چیزیں جو ہیں وہ کوڑیوں کے بھاؤ توشہ خانہ سے خرید لی، جو فورن لیڈرز نے ان کو تحفے کے طور پر دی تھی۔ ظاہر ہے آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کا سسٹم ہے، آپ کا نظام ہے، تو آپ جتنی بھی قیمت دے کر کروڑوں کی چیزیں لاکھوں میں خرید لی گئیں، اور پھر وہ باہر جا کے بیچنے جیسے جو کیسز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو امریکہ میں سین ڈیفرنٹ ہے، امریکہ سپر پاور ہے۔ امریکہ اگر کسی سے، امریکہ کے آئین میں ہے کہ آپ نے تحفہ نہیں لینا، کانگریس کی اجازت کے بغیر آپ تحفہ ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتے، کہ قطر کی جانب سے آپ کو اگر پلین دیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کے ساتھ نرم ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس سے تحفہ لے رہے ہیں تو بدلے میں آپ اس کے ساتھ اتنا بڑا تحفہ لے کر آپ اس کے ساتھ کچھ زیادتی کرتے ہوئے بھی تو 10 بار سوچیں گے۔ اور قطر میڈیٹر بھی ہے، بہت سارے معاملات میں میڈیٹر ہے۔ تو امریکہ کے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگر یہ تحفہ لیں گے قطر سے،
یہ ڈیموکریٹس کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے, کانگریس کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے, کیونکہ امریکہ کے آئین میں ہے کہ نہیں لینا چاہیے آپ کو یہ تحفہ. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اس تحفے کو کیا کہہ کر ڈیفینڈ کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ, یہ تھوڑی سی گفتگو سن لیں ڈونلڈ ٹرمپ کی, اس کے بعد بات کرتے ہیں. And I think Qatar, who has really, we've helped them a lot over the years in terms of security and safety. I think they, and very, very nicely, and I have a lot of respect for the leadership and for the leader, Qatar. And I think they knew about it because they buy Boeings. They buy a lot of Boeings. And they knew about it. And they said, we would like to do something. And if we can get a 747 as a contribution to our Defense Department, to use during a couple of years while they're building the other ones. I think that was a very nice gesture. Now, I could be a stupid person and say, oh, no, we don't want a free plane. We give free things out. We'll take one too. And it helps us out because, again, we're talking about we have 40-year-old aircraft. The money we spend, the maintenance we spend on those planes to keep them tippy-top is astronomical. You wouldn't even believe it. So I think it's a great gesture from Qatar. I appreciate it very much. I would never be one to turn down that kind of an offer. I mean, I could be a stupid person and say, no, we don't want a free, very expensive airplane. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی, جنہوں نے قطر کے اس مہنگے تحفے کو یہ کہہ کر ڈیفینڈ کیا کہ جی ایک ہی طیارہ ہے ہمارے پاس ایئر فورس ون کا جو ہم استعمال کر رہے ہیں, 40 سال ہو گئے کہ یہ ایک ہی طیارہ ہے, اس کی مینٹننس پر اتنا خرچہ آ جاتا ہے, بوئنگ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. میں نے پچھلی ٹرم کے دوران بھی آرڈر کیا تھا لیکن جس طرح کے معاملات تھے تو ہمیں ٹائم نہیں ملا. اب جب کہ قطر دے ہی رہا ہے تو ہماری آرمی جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا اس کی چیزیں چینج کر کے اس کو ایئر فورس ون میں کنورٹ کر دے گی, اور میرے جانے کے بعد یہ امریکہ کی لائبریری کا حصہ بن جائے گا. تو اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. بڑا مسئلہ تو ہے امریکہ کا آئین ہے, امریکہ کا قانون ہے, اور اگر امریکہ کا صدر کسی بھی فورن لیڈر سے اتنا بڑا تحفہ لے گا تو وہ کوئی پاکستان بھارت کا کوئی سربراہ تو نہیں ہے کہ وہ تحفہ لے لے گا پھر اس کو بیچ دے گا, اس کو کھا لے گا, اس کے سستے داموں خرید لے گا, پھر وہ گاڑیاں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں استعمال کرے گا, گھڑیاں پہنے گا. ایسا سین نہیں ہے. امریکہ کا سین ڈیفرنٹ ہے. امریکہ سپر پاور ہے. تو امریکہ کے کسی بھی سربراہ کو یہ تحفے وغیرہ ایکسیپٹ کرنے سے پہلے کانگریس سے اجازت لینی پڑتی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ خیر بادشاہ آدمی ہے, یہ اس کی اپنی ہی ایک سائنس ہے جو سائنس اس نے پیش کر دی ہے کہ یہ سائنس لڑانے کے تحت یہ جو قطر کا تحفہ ہے وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے. تو یہ ابھی امریکہ کے اندر بحث چل رہی ہے کہ قطر ایک میڈیٹر ہے, اور اسرائیل کو ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وائٹ ہاؤس کے اندر, وائٹ ہاؤس کے نیچے جو ڈیپ سٹیٹس ہیں تو وہاں پر بھی صہیونیوں کا بڑا اثر و رسوخ ہے اور صہیونیوں کا بڑا دباؤ ہے کہ اگر قطر سے یا پھر عرب کنٹریز کے ساتھ اتنی پینگیں بڑھائی جائیں گی کہ تحفے لیے جائیں گے اور ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ آئے گی, تو پھر امریکہ کا موجودہ صدر وہی کرے گا, اور کرتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. جو ان کا انٹرسٹ ہے, جو ان کی ڈیمانڈ ہے سعودی عربیہ, عرب کنٹریز کی, قطر کی, متحدہ عرب امارات کی, چاہے ایران کو لے کر, فلسطین کو لے کر یا شام کو لے کر, وہی کام اس کی جانب سے کیے جائیں گے جن سے یہ اتنے مہنگے مہنگے تحفے لے رہا ہے, اتنی بڑی بڑی انویسٹمنٹس لے رہا ہے. تو اسرائیل کو بھی بہت زیادہ اعتراض ہے, اور جو ڈیموکریٹس ہیں اور جو امریکہ کے اندر ڈیپ سٹیٹس ہیں تو وہ اس کام پر لگ گئی ہیں کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ گلف کنٹریز ہے اس کو کسی طرح سے ناکام بنایا جائے. سکسیسفل دورہ ہے, اور یہ کتنا سکسیسفل ہوگا یہ تو پھر ڈیپینڈ کرے گا جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ دورہ کمپلیٹ کر لیں گے. ابھی تو یہ دورہ میں نے آپ کو بتایا کہ سٹارٹ ہوا ہے, پکچر ابھی باقی ہے, دورے ابھی باقی ہیں. متحدہ عرب امارات کا بھی, پھر جو قطر کا دورہ ہے وہ بھی باقی ہے. گفٹ والے معاملے کو لے کر, یہ گفٹ والا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا اس پر بھی نظر رکھیں گے. اور یہاں پر جتنے بھی معاملات انکلوڈنگ فلسطین کا معاملہ, شام کا معاملہ, ایران کا معاملہ, یمن کا تو میں نے آپ کو بتا دیا, یہ دیگر معاملات یہ کیا حل ہو پائیں گے, سفارتکاری کتنی کامیاب ہوگی, یا پھر جو بامر لا کر کھڑے کیے ہیں امریکہ نے وہ استعمال کرنا پڑیں گے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو. مجھے ایسا نہیں لگتا, کیونکہ سفارتکاری جس لیول پر ہے گلف کنٹریز کے اندر, اور گلف کنٹریز کے ساتھ تو ایران کو اور فلسطین کو, شام کو جو لوپ میں لے کر چل رہے ہیں, تو یہاں پر یہ بامر شومر استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئے گی. ہاں اسرائیل اگر اپنا اثر و رسوخ جس طرح سے لڑا رہا ہے اس طرح سے لڑاتا رہے, وائٹ ہاؤس سے
कांग्रेस से, इसराइल की जानिब से पूरा जोर लगाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को किसी तरह, डोनाल्ड ट्रंप हमें भी लूप में रखे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मैंने आपको बता दिया कि इसराइल को कहीं पर भी लूप में नहीं रखा जा रहा। तो क्या आगे शाम वाले मामले को लेकर, शाम पर से सैंक्शंस हटाने वाले मामले को लेकर, या फिर ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील है उसको लेकर, या फ़लस्तीन के हल को लेकर किस तरह से ये सहूनियों को लूप में लेगा या नहीं लेगा, ये आने वाले चंद दिन और ये दौरा किस तरह से कंक्लूड होगा, इस पर डिपेंड करेगा। नजर रखेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन से मुतालिक बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, इसने खुद कहा कि ये गल्फ कंट्रीज के दौरे के दौरान हो सकता है कि ये फ्लाइट लेकर थोड़ी सी ब्रेक के लिए तुर्किया भी जाए, क्योंकि तुर्किया के अंदर मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि एक बहुत बड़ी बैठक एक्सपेक्टेड है और डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद है कि 15 मई को वो बैठक जो है वो लग सकती है। अगर वो बैठक लगी तो डोनाल्ड ट्रंप भी तुर्किया जाएगा, यहां से थोड़ा सा ब्रेक लेकर। एंड स्क्रीन के ऊपर आपको वो रूस और यूक्रेन के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उनसे मुतालिक वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।